اور کربلا کے وہ زائرین جو اس وقت وہاں ان کی قبریں موجود تھیں، وہاں ان زائرین کے پاس آئے، وہاں قرآن خوانی کی، دعائیں کی، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد وہ کیفیت کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت امام زین العابدین جب وہاں پہنچتے ہیں تو پورے مدینہ شریف میں کوہرام مچ جاتا ہے، لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضرت امام زین العابدین نے عرض کیا کہ ہم آ گئے ہیں، اور آپ کے وہ پیارے نواسے امام حسین جن کو آپ کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، پیارے آقا وہ آج شہید ہو گئے، آج وہ دنیا میں نہ رہے۔ اس محبت کے ساتھ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ جملے کہے گئے تو پورے مدینہ شریف میں کوہرام تھا۔ لوگوں نے حضرت امام زین العابدین کو پکڑا، خاموش کروایا، کہا آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ امام زین العابدین نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو ایک یوسف بچھڑے، انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کی، میرے آقا کے کتنے یوسف تھے جو کربلا کے اندر ذبح کر دیے گئے، میں کس طرح خاموش رہ سکتا ہوں؟ یہ کیفیت پھر پورے مدینہ شریف میں طاری تھی۔ اس طرح یہ وہ خاندان کے وہ جتنے بھی افراد تھے وہ سارے کے سارے یہاں پہنچے، لیکن پھر پروردگار نے اپنی عظمتیں تو دکھانی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو ذریت کثیرہ عطا فرمائی ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب جو آپ کے نام کو مٹائے گا اللہ اس کی نسلوں کو بھی مٹا کے رکھ دے گا۔ یزید اپنے انجام کو پہنچا، 61 ہجری میں امام علی مقام کو شہید کیا، 63 ہجری میں اس نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا، 3 دن مسجد نبوی کو بند کیا، تقریباً 1000 سے زیادہ اس نے لوگوں کو شہید کیا، جس میں 700 سے زیادہ صحابہ اکرام اور ان کی اولادیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی فوج نے بے شمار عورتوں کی بے حرمتی کی، اور وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واقع حرہ کے وقت میں مسجد نبوی میں چھپ کے بیٹھا اور مجنون اور پاگل بن گیا، اور یزید کی فوجوں نے آ کے گھوڑے باندھ دیے، مجھے سرکار کے روضہ اقدس سے اذان کی آواز آتی، میں اس پہ نماز پڑھتا۔ پھر مدینہ شریف کو اس نے جس طرح بے حرمتی کی، 64 ہجری میں اس کی فوجیں مکہ مکرمہ میں پہنچی، اور جب جا کے مجنیق سے بارش کی اور بیت اللہ کا غلاف جلایا، ادھر سے یزید کولنج کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچا۔ پروردگار نے پھر دنیا بھر میں دکھا دیا، اس کے بہت سے بیٹے تھے، آج اس روئے زمین پر اس کی اولاد کا ایک فرد بھی موجود نہیں ہے، اور آل رسول میں سے ایک ہی بچے تھے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے تمام لوگ مل جائیں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ہر طرف سعادات کے پھول کھلے ہوئے ہیں، آج بھی سعادات موجود ہیں۔ جنہوں نے سرکار کی نسل کو مٹانا چاہا، قرآن کی نص قطعی سے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ نے ان کی نسلوں کو مٹا دیا۔ حسین شہید ہوئے، ناکام نہیں ہوئے، قیامت کی صبح تک آپ کا نام زندہ ہوا۔ اب جو بھی حق کی صدا بلند کرتا ہے، باطل کے سامنے جب ٹکر لیتا ہے، اس کے سامنے فکر حسین ہے، پیغام حسین ہے۔ اس لیے پیدا ہر ایک دور میں ہوتے رہے یزید، مگر کسی حسین کی گردن میں خم نہیں۔